بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ دو معاملات پہ بات کروں گا۔ ایک یہ کہ ہم قرض لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، ایسا کب تک چل سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ ایک نئی تاریخ رقم کر رہی ہے۔ پہلے سپریم کورٹ پہ بات کر لیتا ہوں۔ سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب نے آج، یحییٰ آفریدی صاحب نے، ایک نوٹ تحریر فرمایا ہے جس میں انہوں نے سولینس کی ملٹری کورٹ پہ ہونے والی ٹرائل کے حوالے سے یہ کہا کہ یہ اچھا ہوتا کہ فل کورٹ ہوتی اور وہ اس کا فیصلہ کر لیتی۔ سپریم کورٹ کے اختلافات کے بارے میں خبریں تو عام ہیں، اور یہ خبریں اس حد تک پھیلی ہوئی ہیں کہ دنیا کے میڈیا میں یہ زینت بن چکی ہیں۔ ہماری حالت انصاف کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے جج صاحبان کو دنیا بھر میں جو سہولتیں دی جاتی ہیں ججوں کو، اس میں ہم پہلے 10 نمبر کے ججوں میں آتے ہیں، اور انصاف دینے کے حوالے سے ہماری عدالتوں کی رینکنگ دنیا میں سب سے نیچے چوتھے نمبر پر موجود ہے۔ گویا ہم سہل زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور انصاف نہیں، فیصلے کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ کیا وہ معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے جہاں انصاف کا حصول ناممکن ہو جائے؟ 20 30 سال فیصلہ نہ ہو، یہ تو فرد کا فیصلہ ہے۔ اور اگر ریاست کے معاملات پر فیصلوں کی صورتحال یہ ہو کہ پاکستان کے قرض کے حوالے سے جو ناقص اندیشی کا مظاہرہ اب تک کیا جا رہا ہے، اور اس سے زیادہ تو عوامی اہمیت کی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، کاروبار نہیں ہے، ٹیکسیشن ٹھیک نہیں ہے، پورے کا پورا معاشی نظام بگڑا ہوا ہے، اور ہم قرض پہ قرض لیتے چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے یہ حماقتیں اور یہ غیر دانشمندانہ فیصلے کیے، وہ جواب دہ نہیں ہے کہیں۔ کسی پاکستان کے وزیر خزانہ کو آج تک اس حوالے سے کٹہرے میں لانے کی کسی نے جرت نہیں کی کہ یہ تمہارے کرتوت کیا تھے، تم کر کیا رہے تھے، تم کرنا کیا چاہتے تھے۔ اس ملک کے تقریباً 24-25 کروڑ عوام جس بے سر و سامانی میں ہیں، اس میں سپریم کورٹ کے پاس ایک مقدمہ موجود ہے، اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ ان لوگوں کی ذمہ داری کا تعین کرے اور ان کے خلاف کارروائی کا حکم دے کہ جو اس بات کے مرتکب ہوئے کہ قومی اسمبلی سے منظور ہوئے قانون کے مطابق جی ڈی پی کی ایک خاص حد تک قرض لینے کی جو منظوری تھی، اس سے تجاوز کیا اور پاکستان دیوالیے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ یہ مقدمہ جناب چیف جسٹس نے اپنے چیمبر میں غالباً ایک دفعہ سنا، اور پھر یہ سپریم کورٹ کے سرد خانے کی نظر ہو گیا۔ اگر اس سے زیادہ عوامی اہمیت کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، جس 184(3) کا رونا پوری دنیا رو رہی ہے پاکستان میں، اس 184(3) کے تحت پاکستان کے ایک سابق وزیر خزانہ نے یہ مقدمہ یا یہ درخواست یا یہ نوٹس کے لیے ایک درخواست دے رکھی ہوئی ہے۔ اگر اس کا کوئی پرسان حال سپریم کورٹ میں ہوتا، یا سپریم کورٹ من حیث سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرتی، اس مقدمہ کو سنا جاتا، تو کم از کم ان باتوں کی تو نشاندہی ہو جاتی کہ حکومت کے نظام میں کہاں خرابیاں ہیں، اور اس خرابی کے نتیجے میں کون لوگ ہیں جو اس کے مرتکب ہیں۔ ہر حکومت میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو غلطی کرتے ہیں، اور اس لیے غلطی کرتے ہیں کہ قومی تقاضا ان کو ایسا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے، وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اس حال کو پہنچ جائے کہ کراچی بندرگاہ کی برتھیں جو ہیں وہ لیز آؤٹ کی جا رہی ہوں، سڑکیں گروی رکھ دی گئی ہوں، بلڈنگیں گروی رکھ دی گئی ہوں۔ اب دنیا کا کوئی ملک، کوئی ادارہ ہمیں ساورن گارنٹی پر قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم کمرشل بینکوں سے لون لے رہے ہیں، اور کمرشل بینکوں کا قرض
بھاری سود پر ہوتا ہے۔ ہم جانے کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کیوں ہوش نہیں آتی۔ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اور IMF ہمیں فگر فجنگ پر جرمانہ بھی کر چکی ہوئی ہے۔ وہ لوگ زندہ حیات ہیں جن کی وجہ سے یہ جرمانے ہوئے، لیکن ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان سے کوئی احتساب نہیں ہو سکتا۔ وہ بالا تر ہیں قانون سے، وہ بالا تر ہیں پارلیمنٹ سے، اور پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس پر یہ ہے کہ 40-45 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کا قومی بجٹ منظور ہو گیا۔ کیا بات ہے! 172 تو کم از کم ہونے چاہیے تھے۔ اکثریت بجٹ منظور کرتی ہے، ایوان میں موجود نہیں، قومی اسمبلی کی اکثریت منظور کرتی ہے، لیکن کون پوچھنے والا ہے؟ یہاں اپوزیشن تو ہے ہی نہیں۔ جو 20-22 لوگ ہیں ان میں بھی 4-5 لوگ موجود تھے، باقی خواب خرگوش میں تھے۔ ان کی ایک قومی ذمہ داریاں یہ تھیں کہ وہ اپنے گھروں پر رہیں، آرام فرمائیں، اور لوگوں کی چیخ و پکار کی طرف توجہ نہ دیں، اپنی بات ہی نہ کریں چونکہ اگلی ٹکٹ لینی ہے، اور اگر اگلی ٹکٹ نہیں ملے گی تو پارلیمنٹ میں کیسے آئیں گے؟ اگلی ٹکٹ ملنے کے بعد بھی یہ بات یقینی نہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں آ جائیں گے، اور کس سے ٹکٹ آپ نے لینی ہے۔ اگر آپ کے نصیب میں رب نے نہیں لکھا ہوا کہ آپ پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے تو آپ نہیں آ سکیں گے، لیکن اپنی قومی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرنا یہ بھی ایک قومی جرم ہے۔ اب وہ بات کر لوں آپ سے کہ پاکستان میں ہم قرض لینے کی جو بات کرتے ہیں اس پر پرویز مشرف بہت برا تھا، بہت ہی برا تھا، ڈکٹیٹر تھا، بلا شبہ ڈکٹیٹر تھا، اس کو اکانومی کا کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن اس کے پہلے 3 سال میں کرپشن کا کوئی کیس کہیں سے باہر نکل کر نہیں آیا۔ شوکت عزیز اس سے بھی برا تھا، اس نے IMF کا قرض جو تھا وہ مزید لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ہم 27 جون تک اس بات کی توقع کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جلد نوید سنائیں گے 30 تاریخ سے پہلے کہ ہمیں مزید قرض مل رہا ہے، اور یہ قرض ہمارے لیے لینا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں باقی دنیا سے بھی قرض مل سکے۔ یعنی ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، ہم اپنے لوگوں کو بھی قرض کی عادت ڈال رہے ہیں، بھیک دینے کی عادت ڈال رہے ہیں۔ ہم ان کو انڈسٹری کی طرف لے کر نہیں جانا چاہتے، ہم خواتین کو دستکاری کی طرف تربیت نہیں دینا چاہتے، ہم ان کو چھوٹے چھوٹے سینٹر بنا کے نہیں دینا چاہتے کہ وہ سلائی مشین سے اور نیڈل سے کام کر سکیں، سوئی سے کام کر سکیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بوڑھی عورتیں دھکے کھاتے ہوئے بینکوں ڈاکخانوں کے باہر گرتی پڑتی جائیں اور جا کے وہاں سے ATM مشین کے ذریعے 9,000 روپے مہینہ لے لیں، اور ہم یہ کہیں کہ یہ سپورٹ پروگرام ہے، یہ ہم آمدنی کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں۔ جانے آمدنی کہاں سے آئے گی جب بے روزگاری اور خطۂ غربت جو ہے وہ تقریباً 50% کے قریب ہو چکا ہوگا، تو کون سی انڈسٹری چل رہی ہے اس گرمی میں، جبکہ ہمارے پاس بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے اور لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، یہی آگے سے جواب ملتا ہے جب کسی ذمہ دار سے پوچھیں کہ ہم تیل منگوا سکیں، پیٹرول منگوا سکیں، LNG لے سکیں۔ ہماری اپنی زمین میں جو گیس موجود ہے، جن علاقوں میں موجود ہے، ان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے جب کوئی غیر ملکی کمپنی آتی ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم ان کے تحفظ کا بندوبست کریں، وہاں ایسا عملہ لگائیں، اس طرح کی حفاظت دیں کہ وہاں زیادہ سے زیادہ کمپنیاں آئیں اور آ کے اس کو ایکسپلور کریں تاکہ پاکستان کے اپنے لوگ اپنی سہولت کو حاصل کر سکیں۔ پاکستان میں کتنے لوگوں کو گیس ملتی ہے، کتنے لوگوں کو بجلی ملتی ہے، اور کتنے کارخانے ایسے ہیں جو اس وجہ سے نہیں چلتے کہ ہم بجلی نہیں بنا سکتے، اور اگر بناتے ہیں تو وہ اتنی مہنگی ہے کہ ہم اس کو ایکسپورٹ کرنے کی ہمت ہی نہیں کرنا چاہتے، کر ہی نہیں سکتے۔ ہم نے اپنی فصلیں تباہ کر دی، ہم نے اپنی گندم کا معاملہ بھی تباہ کر دیا۔ اب ہم چینی، گندم، آٹا، دال سب باہر سے منگوانے کی تیاری میں ہوتے ہیں۔ کہاں آسٹریلیا سے ہم خریدتے ہیں دالیں، اور پاکستان کے اندر زمین کو ہم بنجر کرتے چلے جا رہے ہیں۔
یہاں زمینیں جو ہیں وہ ہم شہروں کے حوالے کرتے چلے جا رہے ہیں کہ یہاں کنکریٹ کے جنگل کھڑے کر دیے جائیں. کنکریٹ کے جنگل پاکستان کے معاشی مشکلات کو حل نہیں کر سکتے. کچھ مافیاز کو امیر سے امیر تر کر سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ پاکستان میں صرف مافیاز کی حکومت ہوگی یا مافیاز کے ایجنٹوں کی حکومت ہوگی، اور انہی کے لیے قانون سازی ہوگی. عام آدمی کے لیے قانون سازی کی حالت تو یہ ہے کہ سرکاری ملازمین پر یا تنخواہ دار طبقے پر مزید 15 ارب روپے کا ٹیکس لگا دیا گیا ہے، اور مہنگائی کی جو صورتحال ہے اس میں ان کی تنخواہ کی کمی کو مد نظر نہیں رکھا گیا. لیکن جہاں سے فیصلے اپنی مرضی کے لینے ہوتے ہیں، یا جہاں سے یہ ڈر ہوتا ہے کہ فیصلہ ہمارے خلاف آ سکتا ہے، کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، وہاں 20% تنخواہیں بڑھانے کی نوید سنائی دیتی ہے. وہ جو سب سے زیادہ تنخواہ لیتے ہیں، ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہیں تو مجھے پتہ ہے بہت کم ہیں. وزیر اعظم کی تنخواہ سے بھی، صدر کی تنخواہ سے بھی جو لوگ زیادہ تنخواہ لیتے ہیں ان کی تنخواہیں 20% بڑھانے کا 30 تاریخ تک باقاعدہ اعلان ہو جائے گا، نوٹیفائی ہو جائے گا یہ معاملہ. حکومت کے لیے، صاحب اقتدار کے لیے، اور اس اسمبلی میں جیسے تیسے بھی لوگ ہیں، ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ کیا کوئی قومی فریضہ وہ پورا کر رہے ہیں. اگر وہ قومی فریضہ پورا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو یہ کھڑا ہے اگست، چند دنوں کی بات ہے. اگست میں اس اسمبلی نے اپنی مدت آئینی طور پر پوری کرنی ہے. کبھی خبر آتی ہے بڑھائی جائے گی، کبھی خبر آتی ہے نہیں بڑھائی جائے گی، کبھی خبر آتی ہے اسمبلی وقت سے پہلے توڑ دی جائے گی تاکہ 90 دن مل جائے، کبھی خبر آتی ہے نہیں اسمبلی وقت پہ توڑی جائے گی، خود بخود تحلیل ہوگی، کیئر ٹیکر آ جائیں گے. انتخاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، پنجاب میں تو اب تک نہیں ہوا. سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ جو ہوا، اور جس طرح سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، دونوں ہمارے سامنے ہیں، اس پہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور وہاں جس طرح بینچ بنتے ہیں، جس طرح فیصلے ہوتے ہیں، اس پر بھی اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سپٹمبر بھی آنے والا ہے. سپٹمبر کے بعد صورتحال وہاں بھی تبدیل ہوگی، بڑے گھر میں بھی تبدیل ہوگی. چھوٹا گھر تو چلا ہی جائے گا، اور مارچ میں پھر ایک تبدیلی آئے گی. کیا ہم صرف تبدیلی کا انتظار کر سکتے ہیں؟ یہ اپنے نصیب کے سنورنے کا بھی انتظار کر سکتے ہیں؟ اس کو سنوارنے کے لیے کوئی کوشش کر سکتے ہیں؟ کوئی ہم ایسا طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں کہ ہم ریورس گیئر لگائیں اور ماضی کی طرف کا سفر شروع کریں، تاکہ ہمارے قرض بھی اتریں، ہم اپنے پاؤں پر بھی کھڑے ہوں، ہماری سوورنٹی بھی ہمیں واپس ملے، اور ہمیں ڈکٹیشن بھی نہ لینی پڑے. ہم اندر تو بہت نعرے لگاتے ہیں. جس مساق معیشت کی بات کی جا رہی ہے، یہ ایک مساق غلامی کی طرز کا بھی ایک مساق ہو سکتا ہے، جس کو ہم مساق معیشت کہیں گے، کیونکہ ہم قرضوں کے بوجھ تلے سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے ابھی کہیں تیار نظر نہیں آتے. اور اگر اسی طرح ہم اپنی بلڈنگیں، روڈز اور انفراسٹرکچر دوسرے ملکوں کے حوالے کریں گے تو ہمارا اللہ ہی حافظ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور میرے وطن کی خیر.